إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إن الحمد لله لم يزل عالما حيا قيوما قديرا سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن محمدا الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم ومن السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم في باب الرياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا من أحد فما بعد أيسر منه وإن لم ينج فما بعد أشد منه. رواه الترمذي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. آمين. وقال الشاعر: جیسا کرنی ویسا بھرنی ذرا کر کے دیکھ. جیسا کرنی ویسا بھرنی ذرا کر کے دیکھ. جنت بھی ہے جہنم بھی ہے ذرا مر کے دیکھ. نہ دلیلیں کام آئے گی نہ دوا کام آئے گا. نہ دلیلیں کام آئے گی نہ دوا کام آئے گا. فقط انسان تیرا کردار اعلیٰ کام آئے گا. معزز سامعین و سامعات و حاضرین جمعہ، جملہ حمد و ثنا کبریائی بڑائی مدح و توصیفات اس پاک پروردگار عالم رب الجلال کی للائی کو ذبح جس خالق ارض و سما نے پاک پروردگار عالم نے 1 سال کے بعد
پھر سے اس جامع مسجد کے ممبر رسول پہ کچھ کہنے اور مزید آپ لوگوں کو سننے کی توفیق بخشی۔ بادیاں ہمارا رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین مقتضی حال کے مطابق انبیاء اکرام کو مبعوث کرتے گئے، جن میں سے ہمارے آخر نبی سرور کائنات فخر دو جہاں رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین عبداللہ کے لفظ ذکر رامنا کے نور نظر احمدی مجتبی محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدا سر درود و کاملہ نازل آمین اللہم صلی و بارک علیہ۔ عزیزان گرامی، ایسے تواز بیٹھی ہوئی ہے، قرآن مقدس سے 2 جگہ سے 2 آیت کریمہ اور 2 حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو 2 اشعار آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت کی گئی ہے، اللہ سے دعا کروں کہ اللہ ہمیں کہنے اور عمل کرنے اور اللہ آپ لوگوں کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا موضوع ہے جیسا کرنی ویسا بھرنی، یعنی جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ من عامل صالحا فلنفسہ، بہت آسان ترجمہ میننگ کہ من عامل صالحا، جو اچھا عمل کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا، اچھا کام کرے گا، فلنفسہ، وہ اپنے ہی لیے۔ آپ کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، آپ نے دیکھا کہ فلاں غریب آدمی کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے، آپ نے راشن پانی کا انتظام کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ بیچارے عید کے دن میں بھی ان کو صحیح سے کپڑے نصیب نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو اللہ نے دیا، آپ نے ان کو کپڑا سے مہیا کر دیا۔ بیچارے بارش کے موسم میں کہتے ہیں نہ رہنے کو گھر نہیں، سونے کو بستر نہیں، اب تک رکھا ہے خدا ہمارا۔ بیچارے بارش کی وجہ سے صحیح سے چین سے سکون سے آرام سے سو نہیں پا رہے ہیں، آپ نے جو ہے سونے کے لیے رہنے کے لیے اچھا انتظام کر دیے۔ وہ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ فلاں نے ہماری مدد کی، در حقیقت فلاں نے فلاں کی مدد نہیں کی، بلکہ خود بخود بھلائی اپنے ہی لیے کر لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ من عامل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کرے گا اپنے ہی لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرے گا وہ بھی اپنے ہی لیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بیچارہ غریب تھا، جب آپ بڑے تھے سوچے، بیچارہ غریب تھا، کھانے کو نصیب نہیں ہو رہا تھا، لکیر کے حقیر دروازے کے فقیر تھے۔ ابھی جو ہے 2 ویلر 4 ویلر پہ گھوم رہا ہے، مکانات پہ مکانات، تعمیر پہ تعمیر کرتے جا رہا ہے، پراپرٹی پہ پراپرٹی، جگہ زمین خریدتے جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں میں بڑا مل جل ہے، اتفاق و اتحاد ہے، یعنی بڑا خوشحال ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان لوگوں کو پریشان کر دیا، کورٹ کچہری تک چکر لگوا دیا، آپ نے ان لوگوں کے اندر جنگ و جدال کرا دیا، لڑائی جھگڑا کر دیا، اور اپنے آپ سوچ رہے یار دیکھو یار میں کتنا ہوشیار ہوں، میں کتنا چلاک ہوں، میں کتنا عقل رکھتا ہوں، یعنی سود بود سدھی بدھی میرا کتنا ہے، دیکھو کہ ہم نے ان کو پریشان کر دیا، وہ در در کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں، کورٹ کچہری عدالت کا چکر لگا رہے ہیں، ہم نے ان کو عقل کے ذریعے، چلاک ہوشیار کے ذریعے ہم نے ان کو پریشان کر دیا۔ در حقیقت آپ نے ان کو پریشان نہیں کیا، آپ نے ان کو ہلاک و تباہ و برباد نہیں کیا، بلکہ خود بخود ہلاکتی تباہی بربادی اپنے آپ کر لیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو برا عمل کرے گا وہ اپنے ہی لیے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو برا کرتا ہے نا، جو برا عمل کرتا ہے وہ ہماری آپ کی نظر میں لگتا ہے کہ 10 سال ہو گیا، 15 سال ہو گیا، 20 سال 25 سال 30 سال ہو گیا ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی ہلاک کرتا ہے اور کرے گا۔
کہاں سے آپ کو سمجھاؤں؟ نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ لے لیے، وہاں بھی اللہ نے ہلاک و تباہ کیا۔ کہاں لیں گے؟ قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط، ہر دور میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہلاک و تباہ برباد کرتا گیا۔ اور آج بھی انسان نافرمانی کر رہے ہیں، تو کیا اللہ ہم آپ کو ہلاک نہیں کرے گا؟ جی ضرور کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی۔ ایک یہ دعا بھی کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تو جس طرح قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو، قوم نوح کو اللہ جس طرح تو نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، کہ اللہ میری قوم کو اس طرح ہلاک و تباہ و برباد نہیں کرنا جس کی بدولت آج ہم آپ بچ رہے ہیں۔ آج یہ سننے میں آ رہا ہے کہ فلاں جگہ مسلمانوں کے ایک پورے محلے کو بلڈوزر کے ذریعے شہید کر دیا گیا، توڑ دیا گیا۔ آج مسجد کو شہید کر دیا گیا، آج ان کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں، آج ان کی ماں، بہن، بہو، بیٹیوں کی عزت عصمت کو نیلام کیا جاتا ہے، لوٹی جاتی ہے، آج ان کی خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، سارے مسائل کا جواب ایک لفظ میں، دیکھیے میں جلال الدین سلفی حقانی کعبے کے رب کی قسم ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، آپ لوگ بھی یہاں جتنے مصلی ہیں جھوٹے ہو سکتے ہیں، اس پورے دل خوش نگر والے جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن کعبے کے رب کی قسم قرآن مجید جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے کیا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اے مسلمانوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جہاں قرآن یہ کر رہا ہو کہ مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو آج مسلمانوں کے گھروں کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ آج ان کی دکانیں کیوں لوٹی جا رہی ہیں؟ آج ان کو گاجر اور مولی کی طرح کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ آج ان کی ماں، بہن، بہو، بیٹیوں کی عزت عصمت کو نیلام کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج لوٹی کیوں جا رہی ہے؟ آج مسلمان نوجوان بچوں کو، بے قصور نوجوان بچوں کو قید خانے کے اندر، جیل کے اندر جو ہے ٹھوس ٹھوس کر کے بھرا جا رہا ہے۔ مسلمان تو پریشان ہے، اور قرآن کہتا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہا اللہ نے، کیا کہا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت، نہ تمہیں پریشان، کچھ بھی نہیں، شرط لگا دیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اونچے طبقے میں رہو گے، تم ساری چیزوں میں حکومت کرو گے، مٹی میں ہاتھ ڈالنے سے سونا بن جائے گا، 100 کے مقابلے میں اکیلے کافی ہوگے۔ کب؟ شرط لگا دیا، کیا؟ ان کنتم مومنین، جب تم مومن بنو گے، جب تمہارے اندر ایمان کی چاشنی، ایمان کا مٹھاس، ایمان کا مادہ، ایمان کا ماخذ جب تمہارے اندر پایا جائے گا، تم ساری چیزوں میں حکومت کرو گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ نے کہا تم اونچے طبقے میں رہو گے، ساری چیزوں میں حکومت کرو گے، باعزت رہو گے، لیکن ایک شرط ہے کہ تمہیں مومن بننا پڑے گا۔ لیکن ہے افسوس، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جی یقین مانیے، ایسے تو کبھی نماز کا وقت نہیں ملتا، اس مسجد میں آتا ہوں جمعے ہی کے دن، اللہ جزائے خیر دے ہمارے دوستوں کو جو صدر صاحب ہیں ان کے کہنے پر، تو جب بھی آیا ہوں
جمعے کے دن الحمدللہ جمعے کے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں شاید اوپر یا نیچے جگہ ہے وہاں بھی لوگ چلے جاتے ہیں نماز کے لیے, یعنی اتنی پبلک ہو جاتی ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہی جمعہ ختم ہم بھی ختم, یعنی اللہ حافظ کہہ کر نکل جاتے ہیں. کہتے ہیں جمعہ تو اگر زندہ رہا اور میں اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ پھر جمعے کو ملیں گے, باقی ڈمبے پہ چلیں گے. یہ حال ہے ہمارا, یہ مسلمان ہیں ہم. ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دین کے خاطر دنیا چھوڑ دیتے تھے. فرق یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی آج جو مسلمانوں پر دشمنی, دیکھیے کوئی منٹ, کوئی گھنٹہ, کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں رچی جا رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. روزانہ ہر گھنٹے ہر منٹ میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اور وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں. وہ غیر قوم کامیاب ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی اسلام کے زمانے میں بھی کہتے ہیں نا ہم جو تمہارے دشمن ہیں صدیوں پرانے, ہم جو تمہارے دشمن ہیں صدیوں پرانے, چاہے تو مانے چاہے نہ مانے. یہ حال ہے. یہ عداوت دشمنی مسلمانوں کے ساتھ آج سے نہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں, پرانی بات ہے. آبا و اجداد سے سمجھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیے. لیکن وہ لوگ کامیاب ہو رہے تھے اس لیے کہ وہ لوگ دین کو پکڑ کر آتے تھے, دنیا چھوڑ دیتے تھے. لیکن آج ہم ناکام اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم دنیا کو پکڑے ہوئے ہیں, دین کو چھوڑے ہوئے ہیں. آج ہم مساجد سے دور, مدارس سے دور, ذکر و اذکار سے دور, صدقہ و خیرات سے دور, قرآن کی تلاوت سے دور, جب دور 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 چلتے گئے اللہ رب العالمین نے بھی ہم آپ کو دور کر دیا اور ہمارے اوپر شیطانوں کو مسلط کر دیا. عزیزان گرامی, مختصر ایک واقعہ بتا دوں. عبداللہ ابن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے فتح مکہ ہو گیا, مختصر بتا رہا ہوں. اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری عالم میں جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے, اسی وقت سے اسلام کی صدائیں, اسلام کی آوازیں گونجنے لگی, بلند ہونے لگی, پھیلنے لگی. فتح مکہ ہو گیا تو انہی میں سے ایک آدمی تھا جن کا نام ابھی کے وقت میں عبداللہ ابن ذوالبجادین کہتے ہیں, پہلے ان کا نام عبد العزا تھا. سمجھیں, ان کے بھی کان میں اسلام کی آواز پہنچی, انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہا. مختصر بتا دوں کہ ابھی عبداللہ ابن ذوالبجادین یعنی عبد العزا پہلے نام تھا, پیدا ہوئے تھے, باپ کا انتقال ہو گیا. چچا نے پرورش کی, جب بڑے ہو گئے جوانی کے عالم میں پہنچے, چچا نے دولتوں سے نواز دیا, کہا بیٹا جاؤ تم عیش و طرف موج مستی کرو. تو جب ان کے کان میں اسلام کی آواز پہنچی تو انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہا, لیکن چچا بڑا خطرناک, ہم نہ جانے کیا برتاؤ کریں گے نہیں کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, دیکھتا ہوں چچا بھی ہو سکے اللہ ہدایت دے دے تو وہ بھی اسلام قبول کر لے, میں بھی اسلام کر لوں گا چچا کے ساتھ ایک ساتھ, بڑا مزہ آئے گا. دن گزرتا گیا, ہفتہ گزرتا گیا, مہینہ گزرتا گیا, سال گزرنے کو ہے. عبداللہ ابن ذوالبجادین کو اپنی زندگی پر کوئی بھروسہ نہیں. سوچ رہے ہیں نہ جانے میری موت کب آ جائے. اور آج ہم آپ کیا کرتے ہیں نماز کے لیے جب امام صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب ابھی تو 40 عمر ہے, مولانا صاحب 40-45 چل رہی ہے, اچھا انشاءاللہ نماز پڑھیں گے مولانا صاحب, 55-60 ہونے دیجیے نا, مسجد میں پڑھیں گے مولانا صاحب, آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا کہتے ہیں 55-60-70 ہونے دیجیے نا, مسجد میں پڑے رہیں گے. یہاں نے ٹھیکہ لے لیا اللہ سے جہاں ہم اتنا دن بچیں گے, لیکن ان کو اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں.
آخرکار ایک دن اپنے چچا سے کہی ڈالا کہ چچا میں گھنٹوں بھر انتظار کیا، دن انتظار کیا، مہینہ انتظار کیا، آپ اسلام کی طرف مائل ہونے والے نہیں ہیں، چچا جان میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا بھتیجے تو کیا کر رہا ہے، تجھے معلوم؟ ہوش حواس میں کر رہا ہے؟ جی چچا میں عقل سلیم سے ہوش حواس سے کہہ رہا ہوں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہا سن، اگر تیرا یہ فیصلہ ہے تو ساری جائیداد کو میں چھین لوں گا، ساری دولت کو میں چھین لوں گا، اور چھین بھی لیا۔ اب چچا کتنا بڑا ظالم ہے، اس واقعہ سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کتنا بے رحم چچا، کہ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں، مسلمان ہونے کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کہا کہ تمہارے جسم کے اندر جو کپڑے ہیں یعنی چڈی بنین وغیرہ سارے کے سارے اتار دو، اور اتار بھی دیے۔ دیکھ لیجئے برہنہ عالم میں اپنے ماں کے وہاں پہنچتے ہیں، ماں اپنے جوان بیٹے کو برہنہ عالم میں ننگا پن میں دیکھ کر ماں کی آنکھ جو ہے بند ہو جاتی ہے، کہنے لگتی ہے میرے بیٹے یہ حال تمہارا کس نے کیا؟ کہا امی جان مت پوچھو چچا نے۔ بل کیوں، کیا ہوا بیٹے؟ کہا امی جان میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے چچا نے ساری دولت کو چھین لیا، یہاں تک کہ کپڑے بھی لے لیے۔ ماں نے کہا بیٹے میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہا امی جان چھوٹا موٹا کم سے کم تھوڑا کپڑا دے دو ہم کو۔ کپڑے بھی زیادہ نہیں تھے، چھوٹا موٹا کپڑا تھا، دیے کپڑے، اس کو دو ٹکڑا کیے، ایک ٹکڑا ادھر باندھ رہے ہیں تو ادھر کھل رہا ہے، ادھر کر رہے تو ادھر کھل رہا ہے، اور ایک جو ہے کندھے پہ لٹکائے اور سیدھا نبی اسلام کو وہاں پہنچے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ کیسے صحابی رسول ہیں، کیسے انسان ہیں کہ دین کی خاطر دنیا چھوڑنا پسند کر دیے، لیکن آج ہم آپ دنیا کے خاطر دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ تو اللہ کے نبی اسلام کی دعا ہے کہ جس کی بدولت آج ہم آپ بچ رہے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ بڑے پیسے والے ہیں، طاقتور ہیں، آپ کی موت نہیں آئے گی؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اٹھائیے قرآن سورہ فجر اما پارہ کے اندر کیا فرمایا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ اللہ رب العالمین قوم عاد کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، یعنی قوم عاد کتنی طاقتور قوم تھے، اتنی طاقتور قوم، اور اونچے قد کے لمبے تڑنگے، ہٹا کٹا مشتنڈا، یوں سوچے کہ ٹاور کی طرح لمبے ہوا کرتے تھے، اتنے لمبے۔ اب قول ان لوگ کہا بھی کرتے تھے کہ من اشد قوتنا، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کتنی طاقتور قوم تھے معلوم ہے آپ کو؟ بڑے بڑے چٹان جو پتھر دیکھ رہے ہیں نا، ہتھوڑا نہیں تو کوئی آلہ استعمال کر کے پتھر کو توڑتے ہیں، لیکن وہ لوگ اتنی طاقتور قوم تھے کہ جس طرح آٹا ہے نا، روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندھتے ہیں تو آٹا کو ہم جس طرح چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، وہ لوگ پتھروں کو بھی ہاتھ سے ایسے کرتے تھے۔ بتائیے کتنی طاقتور قوم، کتنے شکتیشالی۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ہود علیہ السلام کو بھی ان کے وہاں بھیجا، نافرمانی جب کیے اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کی بڑی بڑی سیٹیاں تھی 1700، ان سیٹیوں کو بھی جو ہے اللہ رب العالمین ہلاک کر دیا۔ خود قرآن کہتا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی طاقتور قوم اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔
اور بالکل نوح علیہ السلام کے قریب، بالکل نوح علیہ السلام کے قریب عاد بن ارم بن اوس بن شام بن نوح، یعنی سوچے پوتے لکڑ پوتے اسی درجے پہ آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی ان کو ہلاک و تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ آج ہم آپ کو بھی اللہ رب العالمین ہلاک و تباہ و برباد کرتا، لیکن اللہ کے نبی اسلام کی دعا کی بدولت بچ جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، کل ہی کتب خانہ میں اعلان تھا، لگ بھگ 1.5 گھنٹہ پہ بی بی بازار میں رکا ہوا دیکھا، اللہ رحم کرے آنکھ سے آنسو آ گیا میرا۔ آپ لوگ سن چکے ہیں، علماء کرام بتا چکے ہیں آپ لوگوں کو کہ کوئی تکلیف دہ چیز، اگر تکلیف دہ چیز نہ بھی ہو، مان لیجیے وہ پتھر ہے اتنا بڑا روڈ پہ، اس پتھر کو بھی ہٹا دیں گے نا تو آپ کو ثواب ملے گا، اماطۃ الاذان الطریق ہے نا۔ کیوں؟ ہو سکے وہ چھوٹا موٹا پتھر ہے، بائک لے کر جا رہا ہے، کسی طرح اس میں لگا، ہینڈل ایسے ہو گیا، اب اس کے چکر میں اس بیچارے کو لگ گیا، یہ بھی گرا وہ بھی گرا، پیچھے سے جو آ رہا تھا وہ بھی لگا، تو کم سے کم اس سے بچ جائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ لیکن کل اتنی گردش، اتنی ٹرافک، اتنی بھیڑ، نعوذ باللہ سر پہ ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، باقاعدہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، جبہ پہنے ہوئے ہیں، اور سنت رسول جو امامہ ہے، پگڑی ہے، وہ بھی باندھے ہوئے ہیں، راستہ روک رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا دلائل کیا دیتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں؟ کہا میلاد کرنے سے اللہ نے نہیں روکا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، تو ان عالموں نے کیوں ٹوکا؟ کیا دلائل لیتے ہیں کہ جب اللہ نے میلاد کرنے سے نہیں روکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کرنے سے نہیں روکا، جلوس نکالنے سے نہیں روکا، تو ان مولویوں نے کیوں ٹوکا؟ یعنی یہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہم کون ہوتے بھائی منع کرنے والے؟ مختصر بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، ادھر تو چھوڑ دیجئے 63 سالہ زندگی میں، نبوت یعنی نبی ہونے کے بعد، وحی نازل ہونے کے بعد 13 سال زندہ رہے، کبھی بھی جلوس نہیں نکالے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، 2 سال کا، کوئی جلوس نہیں نکالے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، 10 سال، کوئی جلوس نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سال کا جو ہے دور خلافت، کوئی جلوس نہیں۔ علی کا زمانہ آتا ہے 5 سال کا دور خلافت، کوئی جلوس نہیں۔ حسین کا جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے 1 سال کا، کوئی جلوس نہیں۔ امیر معاویہ آتے ہیں، کوئی جلوس نہیں۔ الغرض امام ابو حنیفہ، امام محمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، ان سارے علماء کرام کے ہاں، ان مفتیان نظام کے ہاں کوئی جلوس نہیں۔ اور تو اور عبد القادر جیلانی جن کو کہتے ہیں 60 سالہ زندگی میں، وہاں بھی کوئی جلوس نہیں۔ اور تو اور میرے بھائی، جس کے نام سے نگارہ پیٹتے ہو، ڈنکا بجاتے ہو، احمد رضا خان، انہوں نے بھی کبھی جلوس نہیں نکالا۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر سی بات تھی۔ اور تو اور کیا کہتے ہیں، ذرا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے عاشق رسول ہیں، ہم جو ہے نبی السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی السلام کے محبوب ہیں۔
ہم نبی سلام کے پیارے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. کیا کہتے ہیں؟ یا نبی. جبکہ اللہ نے بھی یا نبی نہیں کہا. کیا کہا؟ یا ایھا النبی. میرے بھائی ذرا غور سے سننا. آج تم یا نبی کہتے ہو، یا رسول کہتے ہو، خود تو تعظیم کرتے نہیں ہو اور دوسرے کو گستاخ رسول کہتے ہو. خود اللہ نے کتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود یا نبی کہہ کر نہیں پکارا. کیا کہا؟ یا ایھا النبی. یعنی اللہ نے بھی ایھا لایا، یعنی عزت کر کے اپنے نبی کو پکار رہا ہے. یعنی اللہ نے یا ایھا النبی کہا. اب تم کیا کرو؟ یا نبی سلام علیکہ. عزیزان گرامی، ابھی بھی وقت ہے میرے بھائی، سدھر جائیں. کہتے ہیں نا، نہ دلیلیں کام آئے گی نہ دوا کام آئے گا، فقط انسان تیرا کردار اعلیٰ کام آئے گا. نمازیں چھوڑ کر میدان کرکٹ کھیلنے والوں، نمازیں چھوڑ کر میدان کرکٹ کھیلنے والوں، نہ بالنگ کام آئے گی نہ بلہ کام آئے گا. اور ان سارے واقعات کا، ساروں کا نچوڑ آپ اس شعر میں سمجھ جائیں. کیا ہے؟ کہ سسرال میں اگر جھگڑا کیا تو مار کھاؤ گے. کیا ہے؟ سسرال میں اگر جھگڑا کیا تو مار کھاؤ گے. نہ سالی کام آئے گی نہ سالا کام آئے گا، فقط انسان تیرا کردار اعلیٰ کام آئے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سسرال میں اگر جھگڑا کیا تو مار کھاؤ گے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر تم نے شریعت میں گڑبڑی کیا تو جہنم میں جاؤ گے، ہے نا؟ وہی کہہ رہے نا، سالی کام آئے گی نہ سالا کام آئے گا. اس وقت کوئی دلیل چلنے والے نہیں کہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ ولی فلاں فلاں کر رہے تھے اس لیے میں بھی کر رہا تھا. عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. جو اچھا عمل کرے گا وہ اپنے ہی لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرے گا وہ اپنے ہی لیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ عزیزان گرامی، ابھی بھی وقت ہے میرے بھائی، ابھی بھی سدھر جائیں. خود ہم نے قرآن کہتا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ کوئی گاؤں والے، علاقے والے، محلے والے اگر ایمان لے آئیں، اللہ نے کہا بارکنا علیہ، ہم آسمان سے برکتیں نازل کریں گے. صحیح مسلم باب ریا کے اندر فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نہ تمہارے شکل و صورت نہ تمہارے مال و دولت کی طرف دیکھے گا کہ بندہ تو دنیا کے اندر اتنا خوبصورت تھا کہ تیری صورت، تیرا شکل، تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ روڈوں میں، سڑکوں میں، چوراہوں میں، چھتوں کے اوپر، دیواروں کے اوپر دھوپ میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا. تو اتنا بڑا مالدار تھا، روپے پیسے والا تھا، ساؤنڈ پارٹی تھا کہ گھر بیٹھے بیٹھے حالوں پر تیرا سارا کام ہو جایا کرتا تھا. جہاں تیرا مقام دنیا کے اندر تھا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نہ تمہارے شکل و صورت نہ مال و دولت کی طرف دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ وَلَٰكِنْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ رب العالمین آپ کے ہمارے اعمال کی طرف دیکھے گا، نیکیوں کی طرف دیکھے گا کہ میرا بندہ تو کیا کر کے آیا. نمازیں پڑھا، کیسی پڑھا، کتنی پڑھا، کتنا ذکر و اذکار کیا، کتنا صدقہ و خیرات کیا، کتنی قرآن کی تلاوتیں کی. الغرض جو نیکیاں کر کے جائیں گے، انہیں نیکیوں کی طرف اللہ رب العالمین دیکھتا ہوا ہمارے آپ کو اپنی جنت و جہنم کا فیصلہ سنائے گا. عزیزان گرامی، ابھی بھی وقت ہے میرے بھائی، اللہ سے جو بھی سوکار بدکار بدعمال کر رہے ہیں اللہ کے واسطے چھوڑ دیں، کیونکہ ابھی آنکھ بند ہو جائے گی. اب یقین مانیے، قسم سے کہہ رہا ہوں، اب یقین مانیے آپ کو 12 گھنٹے کے اندر دفنا دیا جائے گا. چلو بھائی رکھا 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے کے بعد تو بھی آپ کو دفنائے گا. 72 گھنٹہ کو رکھتا بھی نہیں، لیکن آپ کو دفنانا ہی ہے. خبر میں جائیں گے کیا اللہ سے حساب دو.
ابھی بھی میرے بھائی جو بھی سوکار بدکار بدعمال کر رہے ہیں چھوڑ دیں. دیکھیے اللہ نے کہا کہ اللہ شرک کے گناہ معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ شرک کے گناہ بھی معاف کرے گا. کیوں؟ ایک انسان چوری کرتا ہے تو جانتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، غلط. زنا کرتا ہے تو جانتا ہے میں زنا کر رہا ہوں، غلط ہے. انسان مومن ہے، کرتا ہے، کر لیا ہے، شیطان کے پلہ میں پڑ رہا ہے، لیکن جانتا ہے کہ زنا کرنا گناہ ہے. وہ بیچارہ کسی کو قتل کر دیا، جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا، قتل کر دیا، یہ تو گناہ ہے. لیکن یہ جو بدعت کہتے ہیں نا، بدعت حسنہ بھی ابھی نام دے دیے ہیں. جو بدعت کر رہے ہیں نا، تو یہ بدعت کو ان لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. وہ اچھائی سمجھ کر، نیک سمجھ کر کر رہے ہیں، ہے نا. لیکن ایسے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان بیچاروں کو تو یہ سوچ سمجھ عقل آتا ہی نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں. سوچ رہے ہیں میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. جلوس میں مرد تو مرد، خواتینوں کو بھی میں نے دیکھا پٹی لگاتے ہوئے جا رہی تھی. اب اللہ بہتر جانے، میں جب دیکھا راستے میں تو میں تو یہی سوچوں گا کہ وہ بھی جلوس میں نکل رہی ہوں گی. عزیزان گرامی، ابھی بھی میرے بھائی اللہ کے واسطے جو بھی سوکار بدکار بدعمال کر رہے تھے، اللہ کے واسطے چھوڑ دیں اور آپ مسلمان بنے، مومن بنے. کہیں گے کیا مول صاحب ہم کو اہل حدیث بننا ہے. عزیزان گرامی، میں آپ کو وہ نہیں کہوں گا، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ مسلمان بنیں، قرآن کے مطابق چلیں، صحیح حدیث کے مطابق عمل کریں. بس یہی میرا کہنا ہے کہ آپ مسلمان بنیں پہلے فرصت میں، اس کے بعد قرآن کے مطابق عمل کریں اور صحیح حدیث کے مطابق عمل کریں. بس یہی میں آپ لوگوں سے ادباً کہوں گا. اور آخر میں آپ لوگوں سے ادباً ایک بات کا ضرور اعلان کروں گا کہ میرے بھائی ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ لوگ آپس کے اندر جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا نہ کریں، کنا کپڑ بغض اناد نہ کریں. کیونکہ آج دور جانتے ہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ کتنی طرح کی جو سازشیں رچی جا رہی ہیں مسلمانوں کو جو اس دنیا سے مٹانے کے لیے. لیکن یہ اور بات ہے کہ تم جتنا تراشو گے اتنا بھرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے اتنا بھرا ہوگا. مسلمان وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. عزیزان گرامی، آج جو فرعون وغیرہ نمرود وغیرہ کا سنے ہیں نا، ظالم کو جب نافرمان قوم ہوتی ہے اللہ ظالم بادشاہ کو بھیجتا گیا. آج بھی ہم نافرمان ہیں، اسی لیے اللہ نے ہم آپ کو بھیج دیا. جو آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ 15 سال 11-12 سال سے جو کون حکومت کر رہا ہے، کتنا ظلم کر رہا ہے، خود سمجھ جائیے کہ ہم لوگ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ ہی نے ان لوگوں کو بھیجا. ابھی بھی وقت ہے میرے بھائی، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کا اللہ سے معافی مانگیں، مساجد کا خیال کریں، مدارس کا خیال کریں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ و خیرات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور ماں بہن باپ بیٹی سب کوئی گھر میں نمازی بنے. اکرم اللہ سے دعاؤں کے پروردگار عالم تو ان تماموں کو مولا کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما، صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر بلا مصیبت پریشانی کو دور فرما، ہمارے کاروبار میں، بیپار میں، تجارت میں برکت عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے مساجد کے کارکنان ہیں، مدارس کے کارکنان ہیں، جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو دین کے کام میں تعاون و مدد فرما رہے ہیں، اللہ ان تماموں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اندر کوئی پریشان، ان کی پریشانی کو دور فرما. اگر کوئی بیمار میں مبتلا اللہ تو انہیں شفا کل عطا فرما. یا اللہ ہمارے اندر بہت سارے ہیں مولا، جن کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتہ دار جو قبر کے اندر ہیں، نہ جانے کی سالت و عالم میں ہیں. یا اللہ ان لوگوں کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان لوگوں کی قبروں کو کشادہ فرما، ان لوگوں کو جنت الفردوس نصیب فرما، اور ہم لوگوں کو جنت الفردوس نصیب فرما. یا رب العالمین جو اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، شریعت کا دشمن، جو ناحق ظلم و زیادتی کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، یا اللہ ایسے ظالم و قاتل کے حق میں اگر ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے، نہیں تو یا اللہ تو انہیں ہلاک و تباہ و برباد فرما. یا اللہ تو انہیں ہلاک و تباہ و برباد فرما. یا اللہ تو انہیں ہلاک و تباہ و برباد فرما. یا اللہ میں جس مدرسے کے لیے آیا ہوں ابھی تک جتنے لوگوں نے امداد کیے ہیں، یا اللہ تو ان کی امداد کو قبول فرما، اور جمعے کے بعد جو بھی تعاون کریں گے یا اللہ ان کی بھی تعاون کو قبول فرما. یا اللہ ہم تمام مومن مومنات کی حفاظت فرما. آمین.